ہیرا چوری ہو گیا ہے۔ پورے ڈھابے میں ہنگامہ مچ گیا تھا۔ ہر کوئی دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ برتن گر رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کو دھکیل رہے تھے۔ میں جو ابھی ابھی کچوریاں تل رہی تھی حیران تھی کہ آخر ایک اتنا قیمتی ہیرا یہاں کیا کر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک آواز میرے کانوں میں پڑی، یہ رہی چورنی۔ ڈھابے کے مالک کی تیز آواز نے میرے وجود میں بجلی دوڑا دی۔ وہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا اور اس کی نظریں سیدھی میرے پرس پر جمی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے چیخ کر کہا، مگر اس نے زبردستی میرا پرس چھین لیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بے یقینی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ لمحہ آیا جو میری زندگی بدل دینے والا تھا۔ مالک نے قافلے کے سربراہ کے ہاتھ میں میرا پرس دیا، اور جیسے ہی اس نے اسے کھولا اندر وہی ہیرا چمک رہا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب تمہیں سزا بھگتنی ہوگی۔ قافلے کے نوجوان جو سب کے سب جوان اور خطرناک نظر آ رہے تھے آگے بڑھے۔ ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے جو تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ یہ سن کر میرا جسم خوف سے لرزنے لگا۔ میں نے مدد کے لیے ادھر ادھر دیکھا، مگر کسی نے مدد کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا۔ رکو! پھر ایک گہری دل میں اترتی ہوئی آواز گونجی۔ میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ یہ کون تھا؟ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا، اور جو وجود مجھے نظر آیا اس نے میری سانسیں روک دیں۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے اسے میری مدد کے لیے بھیجا ہو۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے میں اسے پہچان گئی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی… میرا نام سکینہ ہے۔ میری اماں اور ابا بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے۔ میری خالہ نے مجھے سنبھالا اور ان کے بیٹے سے میری منگنی کر دی گئی۔ اماں ابا کے انتقال کے فوراً بعد میرا نکاح اسی سے کروا دیا گیا تھا، مگر وہ نکما اور سست تھا، 1 روپیہ بھی نہیں کماتا تھا۔ اسے بس گھر بیٹھنے کی عادت تھی، اور میں اس بے حسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میری پہلی اولاد ذہنی طور پر ٹھیک نہیں تھی، اور اس کے علاج کے لیے مجھے بہت پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے محنت مزدوری شروع کر دی، مگر پھر بھی حالات نہ بدلے۔ تب ایک دن میری خالہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک حیران کن بات بتائی کہ فلاں جگہ جو زمین ہے وہ تمہارے باپ دادا کی ملکیت تھی۔ اب چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، اسی لیے وہ زمین تمہارا حق بنتی ہے۔ اگر تم یہ زمین حاصل کر لو تو نہ صرف تمہارے بیٹے کا علاج ہو سکتا ہے، بلکہ تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی۔ میں پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھ گئی اور بے یقینی سے بولی، خالہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے مجھے اتنی ہمت ہی نہیں دی کہ میں کسی سے زمین کے لیے لڑ سکوں۔ کیا اس زمین کا مالک مجھے میرا حق دے دے گا؟ خالہ نے حوصلہ دیا، جا کر تو دیکھو، کیا پتہ قسمت تم پر مہربان ہو جائے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اپنے شوہر سے مدد مانگی، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وہ انکار کر بیٹھا کہ تو اپنے نصیب اپنے ساتھ لے کر آئی ہے، تیرے نصیب میں یہ روزی روٹی لکھی ہی نہیں تھی، نہ یہ زمین نہ سکون، اب تجھے محنت کرنی ہی ہوگی۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے، اور یوں میں مایوسی کے عالم میں واپس لوٹ آئی۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ پہلے تو مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ میرے نام کی کوئی زمین بھی ہے، مگر جب سے اس بات کا پتہ چلا میرا سکون غارت ہو چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ زمین کس کے نام پر ہے اور اب وہاں کیا موجود ہے۔ جیسے ہی میں اس جگہ پہنچی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک مٹی کا ڈھابا بنا ہوا تھا جو بے حد کامیاب نظر آ رہا تھا۔ لوگوں کی بھیڑ تھی، گاہکوں کی ریل پیل تھی، اور سب سے بڑھ کر مالک کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ مگر یہ منظر دیکھ کر میرے اندر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ میں سیدھی اس کے پاس گئی اور 2 ٹوک انداز میں بولی، یہ زمین جس پر تم نے اپنا ڈھابا کھڑا کر رکھا ہے تمہاری نہیں ہے، یہ میرے باپ دادا کی زمین ہے۔ میری بات سنتے ہی مالک نے ہاتھ روک دیا اور غصے سے میری طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی اور آنکھوں میں غرور ہی غرور تھا۔ اے لڑکی، تیری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ میں گلفام ہوں، اس گاؤں کا سب سے امیر سیٹھ۔ چل، آج میں نے تجھے بتا دیا، آئندہ مجھ سے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ یہ سن کر میرے قدم خود بخود پیچھے ہٹ گئے۔ گلفام کے بارے میں نے بہت کچھ سن رکھا تھا۔ وہ پورے گاؤں میں مشہور تھا، اور یہ ایک ڈھابا چلا کر وہ اتنا کماتا تھا کہ سارا سال عیش و عشرت میں گزارتا تھا۔ میں نے سر جھکا کر التجا کی، دیکھیں مجھے اس زمین کی بہت ضرورت ہے۔ وہ طنزیہ مسکرایا، اگر اتنی ضرورت تھی تو پہلے کہاں تھی؟ جب میں نے اس ویران جگہ کو سنوارا، اس پر پیسہ لگایا، تب کیوں نہیں آئی؟ اب میں یہ ڈھابا کسی صورت برباد نہیں ہونے دوں گا۔ مایوس ہو کر میں واپس خالہ کے پاس آئی اور اسے ساری بات بتائی۔ 2 دن بعد خالہ نے مجھے مشورہ دیا، تو مجھ سے درخواست کرو کہ وہ تمہیں کام پر رکھ لے۔
یوں کم از کم تمہارے پاس کچھ پیسے تو آئیں گے، وہ تمہیں انکار نہیں کرے گا۔ یہ خیال برا نہیں تھا، مگر میں وہاں کیا کام کر سکتی تھی؟ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ میں بہت مزیدار کچوریاں بناتی ہوں۔ میرے ہاتھ کی بنی کچوری کھا کر لوگ انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں۔ یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کیا اور دوبارہ گلفام کے ڈھابے پر جا پہنچی۔ مالک، مجھے اپنے ہاں کام پر رکھ لیں، میں نے ہمت جمع کر کے کہا۔ گلفام نے مجھے سر سے پاؤں تک غور سے دیکھا، پھر ہنکارا بھرتے ہوئے بولا، تم کیا کام کرو گی؟ زیادہ سے زیادہ صفائی کر سکتی ہو، لیکن میرے پاس پہلے ہی ایک ملازمہ ہے۔ میں جلدی سے بولی، مالک میری بات سنیں، میں بہت مزیدار کچوریاں بناتی ہوں، ایک بار چکھ کر دیکھ لیں، پھر خود اندازہ ہو جائے گا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، ایک کچوری بنا کر چکھا دو۔ اور جیسے ہی میں نے اسے اپنی بنائی ہوئی کچوری کھلائی، وہ لاجواب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے، اور چند لمحوں بعد وہ مسکراتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، تم کل سے کام شروع کر سکتی ہو۔ میرے دل کو سکون مل گیا۔ یہ وہی زمین تھی جہاں میرے باپ دادا نے برسوں پہلے محنت کی تھی، اور اب تقدیر نے مجھے بھی اسی زمین پر کام کرنے کا موقع دے دیا تھا۔ کیا ہوا جو قبضہ کسی اور کا تھا؟ ایک نہ ایک دن یہ زمین مجھے ضرور ملے گی۔ اسی امید کے ساتھ میں پورے جوش و خروش سے کچوریاں بنانے میں مصروف ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور یوں رمضان کا مہینہ آن پہنچا۔ رمضان میں مالک نے کام کی رفتار مزید تیز کر دی تھی اور سختی سے کہنے لگا تھا، اب بہت زیادہ رش ہوگا، سب اپنے کام میں سنجیدہ ہو جائیں۔ میں بھی مزید تندہی سے کام کرنے لگی تھی، اور اس محنت کا نتیجہ یہ تھا کہ مالک مجھے اچھی تنخواہ بھی دیتا۔ مگر ایک دن جب مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تو مالک نے غصے میں آ کر مجھے تھپڑ جڑ دیا۔ میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ میری خالہ کو اگر معلوم ہوتا تو شاید انہیں مجھ پر ترس آ جاتا، مگر شوہر کو ترس نہیں آنا تھا۔ بتانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، سو میں چپ رہی۔ رمضان کی ایک شام مالک نے تمام ورکرز کو جمع کر کے اعلان کیا، آج ایک بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، وہ لوگ بے حد امیر ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہیں افطار کریں گے، لہٰذا سب اپنے کام میں جٹ جائیں۔ پھر وہ میری طرف متوجہ ہوا اور سخت لہجے میں بولا، تمہیں 100 کچوریاں تیار کرنی ہوں گی، اور دھیان رہے نمک اور مسالے میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ مجھے اچانک وہ دن یاد آ گیا جب میں نے غلطی سے کچوری میں نمک ڈالنا بھول گئی تھی۔ کسی نے فوراً شکایت کر دی تھی اور مالک نے سزا کے طور پر میری پہلے سے کم تنخواہ میں سے آدھی تنخواہ مزید کاٹ لی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے یقین دہانی کروائی، مالک اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ میں کچوریاں بنانے میں مگن تھی کہ اچانک مجھے سلام کی آواز سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تقریباً 8-9 افراد کا قافلہ تھا، مگر ان نوجوانوں میں کچھ عجیب بات تھی۔ وہ سب ایک جیسے لگ رہے تھے، جیسے آپس میں بھائی ہوں۔ ان کی شکل و صورت ہو بہو ایک جیسی تھی، اور ان کی گہری سیاہ آنکھیں ایک عجیب سا سحر بکھیر رہی تھیں۔ میں نے اپنی کچوریوں پر دوبارہ توجہ مرکوز کر لی۔ میں کسی بھی چیز پر سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی، مگر اچانک میری نظر سامنے جا ٹھہری۔ سامنے ایک سڑک تھی اور انہی نوجوانوں میں سے ایک بالکل سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ میری سانس رک گئی، دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ شخص پاگل ہے کیا؟ وہ خود کو مارنا چاہتا ہے؟ رمضان میں روزے کی حالت میں ایسا خطرناک کام کیوں مرنا چاہتا ہے وہ؟ پھر میری نظر دوسری طرف گئی۔ ایک تیز رفتار ٹرک پوری قوت سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری زبان سے بے اختیار چیخ نکل گئی، ارے سنو، رک جاؤ، پیچھے آ جاؤ، وہ دیکھو، مر جاؤ گے تم۔ مگر وہ شخص بالکل ساکت کھڑا رہا، جیسے میری آواز اس تک پہنچ ہی نہ رہی ہو۔ ٹرک سڑپٹ دوڑتا قریب سے قریب تر آ رہا تھا، اور میں دیوانہ وار سڑک کی طرف دوڑ پڑی۔ میں تیزی سے بھاگتی ہوئی اس نوجوان کے پاس پہنچی اور اسے بازو سے تھام کر پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں خود زمین پر گر جاتی، اس نے مجھے سہارا دے دیا۔ خوف اور گھبراہٹ سے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے موند لی تھیں۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک میرے حواس پر چھا رہی تھی، مگر چند لمحے بعد جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہاں موجود تھا ہی نہیں۔ وہ کہاں جا سکتا تھا؟ میری نظریں دیوانہ وار ادھر ادھر بھٹکنے لگی، لیکن وہ نوجوان کہیں نظر نہیں آیا۔ اور پھر اچانک مجھے کچھ عجیب محسوس ہوا۔ یہ خوشبو؟ نہیں، یہ خوشبو نہیں تھی، یہ تو بدبو تھی۔ اوہ خدایا! مجھے جیسے جھٹکا لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ مارا اور پلٹ کر اپنی جگہ کی طرف دوڑ لگا دی۔ یا اللہ، میری کچوریاں! جیسے ہی میں اپنی جگہ پر پہنچی، میرے قدم وہیں پر جم گئے۔ میری ساری کچوریاں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جلی ہوئی کچوریوں کو ایک طرف ڈالا۔
اب تو میرے سر پر تلوار لٹک رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مالک قریب ہی کھڑا سب کا کام چیک کر رہا تھا۔ وہ جلد ہی میری طرف بھی آنے والا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ میں جلدی سے ایک ٹیبل کے نیچے گھس گئی اور دعائیں مانگنے لگی۔ یا اللہ مجھے مالک کے غصے سے بچا لے۔ میں نے اس نوجوان کو بچانے کی خاطر اپنی کچوریاں جلا ڈالیں۔ یا اللہ مدد کر۔ تبھی مالک کی گرجدار آواز گونجی، کہاں ہے وہ؟ سکینہ! میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اب میرے پاس چھپنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے گھبرا کر ٹیبل سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ میں ساکت رہ گئی۔ میرے تصور میں تھا کہ مالک کا چہرہ غصے سے سرخ ہوگا، آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے اور وہ مجھ پر برس پڑے گا، مگر یہ کیا؟ مالک کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے کسی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ یہ خوشبو تو نہیں تھی، یہ تو بدبو تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مالک نے کچھ نہیں کہا، بس مسکراتا ہوا وہاں سے دوسری لڑکی کی طرف چلا گیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے جلی ہوئی کچوریوں کی طرف دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچوریاں تو بالکل ٹھیک تھیں۔ میں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے لرزتے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی تھی۔ پھر اچانک پورے ڈھابے میں شور مچ گیا۔ ہیرا کہاں گیا؟ ہمارا ہیرا گم ہو گیا ہے۔ کس نے ہمارا ہیرا چرایا ہے؟ یہ آواز اسی پراسرار قافلے کے نوجوانوں میں سے کسی کی تھی اور ان کی آواز میں ایک انجانی وحشت چھپی تھی۔ یہ سب ناقابل یقین تھا۔ مالک ہمیشہ حد سے زیادہ احتیاط برتتا تھا۔ ہر پہلو سے جانچ پڑتال کی گئی مگر ہیرا کہیں نہیں ملا۔ میں پرسکون تھی کیونکہ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے پرس میں ہیرا ہو ہی نہیں سکتا، مگر جیسے ہی ان نوجوانوں نے میرے پرس سے ہیرا نکالا تو میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ یہ ناممکن تھا۔ اور پھر مالک نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میں خوف اور بے بسی میں سسک رہی تھی۔ وہ لوگ مجھے کہیں لے جا رہے تھے۔ میں نے رو رو کر اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر کوئی سننے کو تیار نہ تھا۔ پھر اچانک ایک مانوس آواز گونجی اور میں سن ہو کر رہ گئی۔ وہ نوجوان وہی تھا جس کی جان میں نے بچائی تھی۔ اب وہ میرے سامنے کھڑا تھا، نگاہوں میں اعتماد اور لہجے میں عزم لیے۔ اس نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ لڑکی چور نہیں ہو سکتی۔ میں اس معاملے کی تہ تک ضرور جاؤں گا۔ اس کی گہری آنکھیں مجھ پر جمی ہوئی تھیں اور میں نظریں جھکا کر رہ گئی۔ وہ نوجوان تھا یا کوئی فرشتہ؟ وہ لوگ چلے گئے مگر میں وہیں کھڑی رہی، ششدر اور بے یقینی میں ڈوبی ہوئی۔ دل چاہا کہ نوجوان کا شکریہ ادا کروں مگر الفاظ لبوں پر آ کر رک گئے۔ اگلے روز جیسے ہی میں نے اس کونے میں پڑی کرسی پر نظر ڈالی تو دماغ ساکت ہو گیا۔ وہی نوجوان وہاں بیٹھا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں کپکپاتی آواز میں بولی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ آج بھی آ گئے؟ وہ بس مجھے خاموش نظروں سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کی تپش میں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ بولا، ہاں، جو چوری ہوئی ہے اس کی تفتیش کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ اسی نے کل مجھے بچایا تھا۔ بے ساختہ میں بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جاتا۔ مالک تو مجھے جان سے مار ہی دیتا۔ میں بے بسی کے عالم میں تھی جبکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سا سکون اور طاقت تھی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا، فکر مت کریں، میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کی بات میں ایسا یقین تھا کہ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ پر پھر مجھے مالک کی آواز آئی اور میں وہاں سے دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ شام ہوئی تو دل بے چین ہونے لگا۔ وہ ابھی تک وہیں بیٹھا تھا، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میرے دل میں نہ جانے کیوں ایک عجیب سا خیال آیا۔ وہ روز آنے لگا تھا۔ اس روز جیسے ہی وہ کرسی پر بیٹھا تو اسی کے بالکل سامنے ایک میز پر دو اجنبی نوجوان بیٹھے تھے۔ وہ اونچی آواز میں ہنسی مذاق کر رہے تھے اور ساتھ ہی طنزیہ جملے کس رہے تھے۔ مجھے ان کی نظریں اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ مالک نے مجھے حکم دیا کہ ان کے پاس جا کر ان کی خدمت کروں اور میں سر جھکائے خاموشی سے ان کے قریب جا پہنچی۔ جیسے ہی میں نے کھانے کی پلیٹ رکھی، ان میں سے ایک نوجوان نے تیز لہجے میں کہا، یہ کیسی کچوری بنائی ہے تم نے؟ تمہارے مالک سے شکایت کروں گا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دل گھبرا گیا۔ نہیں، میں دوبارہ بنا دیتی ہوں، بس مالک سے کچھ مت کہنا، میں نے تیزی سے کہا اور اندر کی طرف بھاگ گئی۔ جلدی نئی کچوری بنائی مگر جب لوٹی تو وہ دونوں نوجوان اپنی جگہ پر نہیں تھے۔ جانے کہاں چلے گئے تھے وہ؟ شاید وہ اندر گئے ہوں۔ میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک کسی نے میرا راستہ روک لیا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی۔ یہ وہی نوجوان تھا، اسی قافلے کا آدمی۔
اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سنجیدگی تھی اور وہ گہری آواز میں بولا، اندر مت جاؤ۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی، پھر گھبرا کر بولی، اگر میں نہ گئی تو وہ مالک سے میری شکایت لگا دیں گے۔ وہ غصے سے دانت پیس کر بولا، لگا دیں، مجھے پرواہ نہیں، مگر تم اندر نہیں جاؤ گی۔ میں ساکت کھڑی رہ گئی، میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ وہ یہ کیسے جان گیا کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں؟ اس نے مزید کچھ نہ کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ مالک نے بعد میں مجھے خوب ڈانٹا، میری تنخواہ بھی کاٹ لی۔ میں بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ سارا دن میں محنت کرتی تھی تاکہ اپنے چھوٹے بچے کے علاج کے لیے کچھ پیسے جمع کر سکوں، مگر ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ پیسے کم پڑ جاتے۔ شام کو میں ڈھابے کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگ کر رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل بوجھل ہو رہا تھا، اور تبھی وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے سر اٹھایا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ شخص ہمیشہ تبھی کیوں آتا تھا جب مجھے اس کی ضرورت ہوتی تھی اور میں مصیبت میں ہوتی تھی؟ کیوں جب دل بوجھل ہوتا تو وہ سامنے آ کھڑا ہوتا؟ میں نے بنا جواب دیے شکوہ بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا، شاید میرے آنسوؤں سے چہرے پر بکھری بے بسی کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا نام سفیان ہے اور مجھے تمہارا یوں رونا بالکل بھی پسند نہیں۔ میں نے سر جھکایا مگر اس کی گہری نظریں میں محسوس کر سکتی تھی۔ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ میرے دکھ کو اپنا کہہ رہا ہو۔ میں نے ساری بات بتا دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر اچانک اپنے کرتے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ باہر آیا وہ پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے میرے ہاتھ پر پیسے رکھ کر بولا، یہ لو، تمہیں جتنی بھی ضرورت ہو ان سے پوری کر لینا۔ مالک کے سامنے گڑ گڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ تم اس کے لیے نہیں بنی ہو۔ میں نے نظریں چرا لیں۔ اس کی گہری نظریں میرے چہرے پر جمی تھیں، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہوں۔ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے فوراً ایک جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور ہکلاتی ہوئی بولی، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی، جیسے مایوسی کی کوئی لہر اس کے اندر سے گزری ہو، اور پھر بجلی کی سی تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد وہ پھر ڈھابے پر بیٹھا تھا اور مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر ہنستے ہوئے کہا، اگر مالک نے دیکھ لیا تو پھر سے میری شامت آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے بولا، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں تو پورے 2 ہفتوں سے آ رہا ہوں، پر ابھی تک تو اس نے نہیں دیکھا، وہ تمہیں بھی نہیں دیکھے گا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا اور چیلنج بھرے لہجے میں بولی، تم کوئی جن ہو جو وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، ایک ایسی چمک جس نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ویسے تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، میں جن سے کم بھی نہیں ہوں۔ وہ ہنسا اور میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہم کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں چونک گئی۔ اچانک میری نظر مالک پر پڑی، وہ اسی جگہ آ رہا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تیزی سے کہا، سفیان، میرا ہاتھ چھوڑو، مالک نے دیکھ لیا تو وہ مجھے چھوڑے گا نہیں۔ میں نے التجا کی، مگر سفیان جیسے کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ اس کی گرفت نرم ضرور تھی مگر وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے کچھ اور نہ سوجا تو میں نے بے اختیار کہہ دیا، میں شادی شدہ ہوں، چھوڑو میرا ہاتھ۔ یہ سنتے ہی جیسے کوئی بجلی اس کے وجود میں دوڑ گئی ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں نے سفیان سے ایک بڑی سچائی چھپا رکھی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں۔ اب جب حقیقت کھل چکی تھی تو ایک بے چینی میرے اندر گھر کر گئی۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ کیا سوچے گا، کیا وہ مجھے دھوکے باز سمجھے گا، کیا وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا جائے گا۔ اور یہی ہوا۔ اگلے دن وہ نہیں آیا۔ میرا دل جیسے کسی بوجھ تلے دبنے لگا تھا، لیکن سفیان کی غیر موجودگی میں وہی اوباش لڑکے دوبارہ آ گئے۔ انہوں نے میرا راستہ روک لیا۔ او لڑکی، یاد ہے نا اس دن تو نے ہمیں کچوری نہیں دی تھی؟ ایک نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جبکہ دوسرے کی نظریں میرے وجود پر جمی ہوئی تھی، جیسے مجھے ناپ تول رہے ہوں۔ آج تو ہمیں وہ حساب پورا کر کے دے گی؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر تو نے ہمیں اندر جا کر کچوری نہ دی تو ہم تیری ایسی شکایتیں مالک سے لگائیں گے کہ وہ تجھے نوکری سے نکال دے گا۔ میں نے نفرت اور خوف سے انہیں دیکھا۔ اگر میں نے انکار کیا تو مالک مجھے نکال دے گا، اور اگر اندر گئی تو نہ جانے کیا ہوگا۔ لیکن میں مجبور تھی۔ میرا چھوٹا بچہ بیمار تھا
اور مجھے اس کی دوا کے پیسے جمع کرنے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کچوریوں کی پلیٹ اٹھائی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ڈھابے کا وہ کمرہ جہاں میں جا رہی تھی ہمیشہ بند رہتا تھا، وہاں کبھی کوئی نہیں آتا تھا، وہاں ہمیشہ اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی، خوف نے میرے جسم میں سرایت کر لیا۔ اچانک اندر سے بھیانک چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ نہیں، نہیں، بچاؤ! میرے قدم جم گئے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہیں بے دردی سے مار رہا ہو۔ میں نے لرزتے ہوئے قدم آگے بڑھائے اور جیسے ہی نظروں کے سامنے کا منظر واضح ہوا، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ سے کچوری کی پلیٹ گر گئی۔ میرا دل سینے میں دھڑ دھڑ کر رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکے وہ فرش پر مردہ حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ میرے لبوں سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور میں بدحواسی میں باہر کی طرف بھاگی۔ مالک نے مجھے گھبرائے ہوئے دیکھا اور پریشانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا دیکھ لیا تم نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ میرے لب کانپ رہے تھے، الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ مالک اندر گیا اور جیسے ہی اس نے وہ منظر دیکھا، پورے ڈھابے میں کوہرام مچ گیا۔ پورے ڈھابے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، ہر کوئی خوف سے گنگ تھا۔ وہ دونوں لڑکے کس نے مارے؟ یہ سوال سب کے دماغ میں گردش کر رہا تھا، لیکن کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ مالک مجھ پر شک نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ نہ تو میں ایسی لڑکی تھی اور نہ ہی میرے پاس کسی کو نقصان پہنچانے کا کوئی ذریعہ تھا۔ مگر ان لڑکوں کے جسموں پر جو نشان تھے وہ عام زخموں جیسے نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی انجانی طاقت نے انہیں چیر پھاڑ دیا ہو۔ یہ واقعہ گزرے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ اب سب کچھ معمول پر آ چکا ہے، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس دن جب میں معمول کے مطابق کچوری بنا رہی تھی، اچانک مجھے ایک جانا پہچانا سایہ نظر آیا۔ سفیان، وہ وہی تھا، وہی پرانی جگہ پر کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا چہرہ فک ہو گیا۔ میں گھبرا کر پلٹ گئی اور کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن جیسے ہی میں پیچھے مڑی، وہ بالکل میرے سامنے کھڑا تھا۔ میرا سانس ایک پل کو رک گیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، گہری نظریں سیدھی مجھ پر تھیں، جیسے میری روح کے اندر تک جھانک رہی ہوں۔ پھر وہ مدھم آواز میں بولا، مگر اس کے لفظوں میں کوئی لرزش نہیں تھی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تم شادی شدہ ہو یا نہیں، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں نے بے یقینی سے سر تھام لیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو سفیان؟ ایسا مت کہو، میں نے کپکپاتی آواز میں کہا، مگر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ پھر ایک عجیب سنجیدگی سے بولا، تم یہاں اس ڈھابے میں محفوظ ہو، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر اس کی آنکھوں میں وہی عجیب چمک ابھری جو کئی بار مجھے الجھا چکی تھی۔ اگر کسی نے تمہیں چھونے کی جرت بھی کی تو میں اس کا ایسا حال کروں گا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ اس کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نہیں، نہیں سفیان، ایسا کچھ مت کرنا، میں نے ہڑبڑا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ چٹکی بجاتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دن ڈھابے کے مالک کا کوئی خاص مہمان آنے والا تھا اور مالک نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی خدمت کروں۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن میں چپ رہی اور پلیٹ لے کر اس مہمان کے پاس جا پہنچی۔ وہ شخص بھاری جسم کا تھا، اس کی نظریں شروع سے ہی مجھے بے چین کر رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے اس کے سامنے پلیٹ رکھی، اس نے ایک دم اپنا موٹا بھاری ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی، جیسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہٹی، لیکن اگلے ہی لمحے مالک کا زوردار تھپڑ میرے گال پر پڑا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری مہمان کو پریشان کرنے کی؟ میرے کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں ششدر تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں جیسے تیسے کر کے اپنی جان بچا کر واپس آ گئی تھی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اچانک کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ مالک فوراً اس طرف لپکا اور چند لمحے بعد اس کی بھیانک چیخ پورے ڈھابے میں گونج اٹھی۔ سارے ملازم، گاہک اور آس پاس کے لوگ خوف سے لرزتے ہوئے اس جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ میں بھی ہمت جٹا کر وہاں پہنچی اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ مالک کا مہمان مردہ حالت میں زمین پر پڑا تھا۔ مالک اپنا سر پیٹ رہا تھا۔ بے یقینی اور خوف اس کے چہرے پر واضح تھے۔ میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے اور دماغ میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، تمہیں کوئی ہاتھ بھی لگائے
یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ سفیان کی آواز تھی جو میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح گونج رہی تھی۔ مجھے ہر حال میں سفیان سے ملنا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی میں ڈھابے کے باہر نکلی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کی گہری چمکدار آنکھیں سیدھی مجھ پر تھیں۔ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ وہ دھیمے مگر پراسرار لہجے میں بولا۔ مجھ سے مل نہیں آ رہی تھی نا؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ یہ سب کیا ہے سفیان؟ پہلے وہ 2 نوجوان اور اب یہ مالک کا مہمان، یہ سب کون کر رہا ہے؟ میرے سوال پر وہ مسکرا دیا۔ تم نہیں جانتی؟ اس کی آواز میں پراسراریت تھی۔ یہ سب بند کرو سفیان، اگر مالک کو تم پر شک ہو گیا تو وہ ہم دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ سنتے ہی وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ایسی ہنسی جس میں جنون کی جھلک تھی۔ میں سہم گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی، لیکن وہ نمی خوفناک تھی، دردناک نہیں۔ پھر وہ سرگوشی میں بولا، تمہارا مالک میرا کچھ نہیں کر سکتا، نہ تمہارے ساتھ کچھ کر سکتا ہے۔ میرا دل کسی انجانے خوف سے لرز کر رہ گیا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو سفیان؟ اگر تم مجھے پسند کرتے ہو تو یہ سب ذہن سے نکال دو، کیونکہ میں شادی شدہ ہوں۔ یہ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں روشنی مزید گہری ہو گئی۔ وہ ایک قدم قریب آیا اور دانت پیستے ہوئے بولا، مجھے سب پتہ ہے۔ تمہارا شوہر، تمہاری خالہ کا وہ بیٹا جو سارا دن بیکار رہتا ہے، آوارہ دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہے۔ اس کے الفاظ نشتر کی طرح میرے دل میں اتر رہے تھے۔ اسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، تمہیں سب کچھ دے سکتا ہوں، بس بدلے میں مجھے تمہارا ساتھ چاہیے۔ میں جیسے کسی پتھر کی مورت بن گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں خاموشی سے وہاں سے پلٹ آئی۔ جب گھر پہنچی تو دیکھا کہ میرا شوہر نشے میں دھت دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں سرخ، چال بوجھل اور چہرے پر غصے کی پرچھائیاں تھیں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی وہ بپھر گیا۔ کہاں تھی تو؟ اس نے زہریلی نظروں سے مجھے گھورا، پھر ایک دم میری طرف بڑھا اور وحشیانہ انداز میں چلایا، تو بدچلن ہے، تو کسی کے ساتھ تھی، ہے نا؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے بے یقینی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف شک اور غصہ تھا۔ اور پھر ایک لمحہ بھی نہ گزرا تھا کہ اس نے میرے منہ پر 3 بار طلاق کے الفاظ کہے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی، میرا دل دہل گیا۔ میرا بچہ اور مجھے اس نے دروازے سے باہر دھکیل دیا۔ میری خالہ دہائیاں دیتی رہ گئیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایسا مت کرو۔ مگر وہ نشے میں تھا، شاید آج حد سے زیادہ پی چکا تھا، اور میں بے سہارا ہو چکی تھی۔ رات کی تاریکی میں کھلے آسمان تلے میں ایک ہاری ہوئی عورت کی طرح کھڑی تھی۔ میرا ہاتھ میرے بچے پر تھا جو روتے ہوئے مجھ سے لپٹا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ آسمان پر اچانک گھٹائیں لہرانے لگیں اور تیز بارش ہونے لگی۔ بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج نے فضا کو خوفناک بنا دیا تھا۔ میرے ارد گرد ہر چیز بھیگ رہی تھی، اور میں بے سہارا اپنے بچے کے ساتھ کھلے آسمان تلے کھڑی تھی۔ میرے معصوم بچے کا ننھا سا جسم ٹھنڈ سے کانپ رہا تھا، اس کے دانت بج رہے تھے۔ میں نے اپنی چادر میں اسے چھپا لیا، مگر میں جانتی تھی کہ یہ کافی نہیں تھا۔ میرا دل کسی ٹھنڈی چٹان کی مانند سخت ہو چکا تھا۔ میں اس گھر میں واپس تو نہیں جاؤں گی، یہ فیصلہ میں کر چکی تھی۔ وہی گھر جہاں مجھے 3 طلاقیں دی گئیں، وہی در جہاں میری عزت کو تاتار کیا گیا تھا۔ بارش کی تیز بوندیں میرے چہرے پر لگ رہی تھیں جب میری نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ یہ علاقہ سفید پوش لوگوں کا تھا، لیکن اس وقت میرے لیے یہی کچی جھونپڑی کسی مضبوط کلے سے کم نہیں تھی۔ میں اپنے بچے کو سینے سے لگائے اس جھونپڑی میں داخل ہو گئی تاکہ کم از کم ایک رات تو گزار سکوں۔ رات آدھی گزر چکی تھی کہ اچانک مجھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ ہلکی روشنی پھیلی اور میں نے ایک بوڑھی عورت کا چہرہ دیکھا۔ گھبراؤ مت بیٹی، وہ دھیمے لہجے میں بولی، مسافر لگتی ہو، ایک رات گزار لو، کل چلی جانا۔ اس کے شفقت بھرے لہجے نے میرے لرزتے دل کو کچھ سکون دیا۔ میں اس وقت بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، اور میرا بچہ بھی بار بار رونے لگتا تھا۔ بوڑھی عورت نے مجھ سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو بیٹی؟ میں نے اسے اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ غور سے سنتی رہی اور پھر گہری سانس لے کر بولی، تمہیں یہی رہنا چاہیے، تم عدت میں ہو، باہر نہیں جا سکتی، کوئی کام بھی نہیں کر سکتی۔ اس کی بات سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گئی، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے اپنے بیٹے کا علاج کروانا ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں ابھی نہیں، وہ نرمی سے بولی، تمہیں انتظار کرنا ہوگا،
اور یوں میں نے اپنی عدت کے دن اسی جھونپڑی میں گزارے۔ عدت ختم ہونے کے بعد میں اپنے بچے کو لے کر مالک کے پاس گئی، مگر جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں نفرت اتر آئی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دفع ہو جاؤ! وہ چیخا۔ مالک مجھے برا بھلا کہے جا رہا تھا، پھر اچانک اس نے مجھے زور سے دھکا دیا۔ میری گود سے میرا بچہ زمین پر گر پڑا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ میرا دل لرز اٹھا۔ میں نے فوراً اسے اٹھایا مگر وہ مسلسل رو رہا تھا، شاید اسے چوٹ آئی تھی۔ رات ہو چکی تھی، ڈھابا بند ہو چکا تھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ اچانک ایک تیز روشنی پھیلی۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا اور جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑا دی۔ میری آنکھیں حیرت سے چمک اٹھیں۔ وہ ایک ہیولا تھا، ایک بہت پراسرار سایہ جو کہ مالک کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ مالک کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کون ہو تم؟ وہ گھبرا کر بولا۔ میرے سامنے کیوں آئے ہو؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ ہیولا مالک کی طرف بڑھا اور اپنے ہاتھوں سے اسے اتنی بلندی تک اٹھا لیا کہ مالک کے پیر زمین سے اوپر ہو گئے۔ مالک کی چیخیں ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ مالک چیخ رہا تھا، اس کا جسم ہوا میں بلند ہو چکا تھا۔ وہ بے بسی سے ہاتھ پیر مار رہا تھا، لیکن وہ جو بھی تھا بہت طاقتور تھا۔ مگر وہ تھا کون؟ وہ بس ایک روشنی کا جھکڑ تھا جس کا کوئی واضح وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مالک کو زمین پر پٹخ دیا۔ مالک کی چیخیں اور بھی تیز ہو گئیں۔ تبھی ایک سرد سی گونج میرے کانوں میں سنائی دی۔ وہ پراسرار ہستی مالک سے کہہ رہی تھی، خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش بھی کی، یہ ڈھابا میرے حوالے کر دو اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ مالک غصے اور خوف کے ملے جلے جذبات میں چیخ اٹھا، نہیں، یہ ڈھابا میں تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں نے اسے اپنی محنت، خون اور پسینے سے بنایا ہے، میں اسے کسی قیمت میں نہیں دوں گا۔ اس نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ وہ روشنی کا دھماکہ اور بھی شدت سے حرکت میں آیا۔ اس نے مالک کو مزید شدت سے مارنا شروع کر دیا۔ مالک نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جتنی مزاحمت کرتا اتنا ہی زیادہ تکلیف سہنی پڑتی۔ وہ گڑ گڑانے لگا، التجا کرنے لگا، ایسا مت کرو، خدارا ایسا مت کرو۔ مگر وہ پراسرار سایہ کسی رحم کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت سے مالک کو دیوار سے پٹخ دیا۔ مالک اچھلتے ہوئے زمین پر گرا۔ اس کا جسم زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہا تھا۔ پھر وہی خوفناک آواز گونجی، اس لڑکی سے معافی مانگو، جو ظلم تم نے اس پر کیا اس کے لیے اس سے معافی مانگو، اور صرف یہی نہیں، اس جھوٹے الزام کے لیے بھی معافی مانگو جو تم نے اس پر لگوایا تھا۔ یہ سنتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک کونے میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے خوف سے کانپ رہی تھی۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا مجھے اس پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مالک لرزتے قدموں کے ساتھ میرے قریب آیا، میرے پیروں میں گر کر روتے ہوئے بولا، مجھے معاف کر دو سکینہ، میں نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں گھبرا کر بولی، کیسا الزام؟ کیا کر دیا تھا تم نے؟ مالک نے ندامت سے سر جھکا لیا اور دھیرے سے بولا، وہ ہیرا میں نے ہی چرایا تھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ قافلے والوں کو چوری کا علم ہو گیا ہے تو میں نے وہ ہیرا چپکے سے تمہارے پرس میں رکھ دیا تھا تاکہ الزام مجھ پر نہ آئے بلکہ تم پر لگ جائے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں بے یقینی سے مالک کو دیکھتی جا رہی تھی جبکہ وہ آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ معافی کا طلبگار تھا۔ میں غور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کیا اس کا مطلب یہی تھا کہ اس کا تعلق اسی قافلے سے تھا؟ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مالک ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مجھے معاف کر دو ورنہ یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، یہ مجھے مار ڈالے گا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا، آنکھوں میں بے بسی تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور مضبوط لہجے میں کہا، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن بدلے میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہوگا۔ اگر تم دوبارہ یہاں آئے یا اس ڈھابے تک پہنچنے کی کوشش بھی کی تو میں پھر سے اسے بلا لوں گی اور وہ اس بار تمہیں جان سے مار ڈالے گا۔ نہ جانے میرے اندر اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ شاید میرے دماغ کی روشنی ابھی ابھی جلی تھی، شاید میں نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے الفاظ سنتے ہی مالک نے سر جھکایا۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، میں کبھی یہاں نہیں آؤں گا۔ یہ جگہ تو ویسے بھی تمہاری تھی، تمہارے باپ دادا کی زمین، میرا تو یہاں کوئی حق ہی نہیں تھا۔ میں آج کے بعد یہاں کبھی قدم نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ جیسے ہی وہ نظروں سے اوجھل ہوا میری سانس میں سانس آئی۔ میں نے بے یقینی سے اس پراسرار ہستی کو دیکھا جو روشنی کے جھکڑ کی صورت میں میرے سامنے موجود تھی۔ ہمت جٹا کر میں اس کے قریب گئی، اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جاتا۔
میرے چہرے پر پہلے جو خوف تھا وہ اب کچھ کم ہو چکا تھا۔ تبھی اچانک وہ روشنی ایک انسانی شکل میں بدل گئی، اور جیسے ہی میں نے اس چہرے کو دیکھا میرا بدن ساکت ہو گیا۔ سفیان، میں گھبرا کر بولی، یہ سب کیا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے سچ بتاؤ، آخر تم کون ہو؟ سفیان مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک پراسرار چمک تھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں ایک جن زادہ ہوں۔ میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میرا دماغ سن ہو گیا تھا۔ کیا؟ سفیان میری طرف بڑھا اور بولا، اس دن میں اپنے جنات کے قافلے کے ساتھ یہاں افطاری کے لیے آیا تھا۔ ہم ایک دوسری بستی جا رہے تھے جہاں ہمیں تحفے دینے تھے۔ ہمارے پاس بے شمار قیمتی ہیرے تھے اور میں اس قافلے کا لیڈر تھا۔ میں ساکت کھڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس روز جب میں سڑک کے کنارے کھڑا تھا تب تم تھی جس نے میری جان بچائی تھی۔ مجھے وہ لمحہ یاد آیا، میں نے واقعی سڑک کنارے ایک اجنبی کو بچایا تھا۔ سفیان ہلکا سا مسکرایا اور سر جھکا کر بولا، حقیقت یہ ہے سکینہ، تم نے میری جان تو بچائی، لیکن سچائی یہ ہے کہ مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ ٹرک چاہے مجھ سے ٹکرا بھی جاتا تو بھی مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میرے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی۔ کیا؟ ہاں، لیکن تمہیں نہیں معلوم تھا کہ میں کون ہوں، تبھی تم نے فوراً میری جان بچا لی تھی، اور اسی وقت سے تم مجھے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پھر میں کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ تم پر کوئی جھوٹا الزام لگے؟ میں یہ سب ہونے دیتا؟ اسی وجہ سے میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ سفیان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ وہ کچوریاں جو میری جان بچاتے بچاتے تم سے جل گئی تھیں، وہ کچوریاں بھی میں نے ہی دوبارہ ٹھیک کی تھیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گئی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم سچ میں ایک جنزادے ہو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جیسے اسے میرے سوال کا پہلے سے اندازہ ہو۔ ہاں، میں جنزادہ ہوں۔ یہ سنتے ہی میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ اچانک مجھے یاد آیا وہ دونوں نوجوان جو مر گئے تھے، اور پھر وہ مہمان جسے اس مالک نے اپنے گھر بلایا تھا۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے گھبرا کر کہا۔ اب تم فوراً اپنی بستی واپس چلے جاؤ، میری جان چھوڑ دو۔ تم نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، یہی کافی ہے کہ مجھے میرا اثاثہ واپس مل گیا۔ یہ زمین اب میری ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میں پرجوش ہو کر بولی، لیکن سفیان کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی۔ نہیں، وہ دھیرے سے بولا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میری سانس رک گئی۔ اب تو مجھے یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ تم اتنے مہینوں سے کہاں تھی۔ اس نے تمہیں چھوڑ دیا نا؟ سفیان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جیسے میرے دل کا حال جان چکا ہو۔ میں نے نظریں چرا لیں، میرے لب کپ کپائے۔ ماضی کے وہ تمام لمحے، وہ بے بسی، وہ ٹوٹے خواب میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے۔ میرا شوہر جس نے آج تک مجھے اپنی بیوی کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ سفیان آگے بڑھا، میری طرف دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں اس نے تمہیں طلاق دے دی ہے، اب تم پر کسی کا حق نہیں، تم کسی کی بیوی نہیں ہو۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ تم ایک جنزادے ہو اور میں ایک آدم زاد، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ہم دونوں دوست ہو سکتے ہیں، لیکن میں کبھی تمہارے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بہتر یہی ہے کہ تم اپنی بستی واپس چلے جاؤ۔ میرے الفاظ واضح اور دو ٹوک تھے، لیکن سفیان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا۔ میرا بچہ زور زور سے رو رہا تھا، مسلسل مجھے تنگ کر رہا تھا۔ اچانک سفیان نے آگے بڑھ کر میرے بچے کو اپنی گود میں لے لیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ سفیان کی آنکھیں پھیل گئیں، وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ میرے بچے نے مسکرا کر اس کی انگلی پکڑ لی اور کھیلنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری دوڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری روح جیسے فنا ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی لمحے سفیان نے ایسی بات کہی کہ میرے وجود میں جیسے بجلی کوند گئی۔ تمہارے بچے کا علاج ہماری بستی میں ہے، تم اسے میرے حوالے کر دو تو 1 ہفتے کے اندر میں تمہیں تمہارا بچہ بالکل صحیح سلامت واپس لا دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے، تمہارا بچہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر میں شش و پنج میں مبتلا ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو خود سے دور نہیں کر سکتی تھی، لیکن جنزادے نے مجھے یقین دلایا تھا۔ میں نے تمہاری اتنی مدد کی ہے، ایک بار مجھ پر یقین کر لو۔ اگر تمہیں اپنی بچی کی زندگی کی پرواہ ہے تو بس تھوڑی سی قربانی دے دو، صرف 1 ہفتے ہی کی تو بات ہے۔ میں نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، دل خوف اور امید کے درمیان جھول رہا تھا، لیکن آخر کار میں نے ہاں کر دی۔ وہ میرے بچے کو لے کر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اب میں ہر دن اس کی راہ تکتی رہتی۔ انتظار ایک اذیت بن گیا تھا۔
میں بستر پر بے بسی سے لیٹی، جانے کب نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلی صبح اچانک شور و غل کی آوازوں سے میری آنکھ کھل گئی۔ باہر دیکھا تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ لوگوں کا ایک ہجوم میرے ڈھابے کے باہر جمع تھا۔ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ایسا منظر دیکھوں گی۔ حقیقت کا احساس تب ہوا جب وہ مجھے کھانے کا آرڈر دینے لگے۔ میں نے فوراً چولہا جلایا اور کھانے کی تیاری میں لگ گئی، مگر جوں میں ان لوگوں پر غور کرتی جا رہی تھی، میرے اندر ایک بے چینی سی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ لوگ عام انسانوں جیسے نہیں تھے، وہ سب غیر معمولی طور پر لمبے، چوڑے اور طاقتور جسم کے مالک تھے۔ ان کے قد عام انسانوں سے کہیں زیادہ بلند تھے۔ تبھی میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا، کہیں سفیان نے اپنی بستی کے جنات تو نہیں بھیج دیے؟ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھی کہ اچانک ایک عجیب و غریب وجود میرے قریب سے گزرا۔ میں نے بے ساختہ اسے روک لیا۔ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ سچ بتائیے، کہیں سفیان نے تو نہیں بھیجا آپ کو؟ میرا سوال سن کر وہ مسکرا دیا اور بولا، ہاں، سفیان میرا دوست ہے، اسی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ فکر نہ کریں، آپ کے ہاتھ کا کھانا ہمیں بہت پسند آیا ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جیسے میری ساری محنت، میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اب میرا ڈھابا پہلے سے کہیں زیادہ آباد ہو چکا تھا۔ گاہکوں کی بھیڑ لگی رہتی، رونق کبھی کم نہ ہوتی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سفیان نے مجھے جو کچھ دیا وہ میری سوچ سے کہیں زیادہ تھا۔ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ واپس آیا۔ اس کی گود میں میرا بچہ تھا۔ میں بےتابی سے آگے بڑھی اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں بار بار اسے چوم رہی تھی۔ میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر چکا تھا۔ سفیان نے مسکرا کر کہا، میں نے اپنی بستی کی جڑی بوٹیوں سے تمہارے بچے کا علاج کروایا ہے، اب وہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو چکا ہے۔ میری زبان پر شکر کے الفاظ نہیں آ رہے تھے۔ میں سفیان کے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وہ آج بھی میری کافی مدد کرتا ہے۔